السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین اپنے کاروباری اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کرے گا، چینی وزارت خارجہ۔ امریکہ تائیوان کو مسلح کرنا بند کر دے، چینی ریاستی کونسل کے تائیوان امور کا دفتر۔ چین میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ادائیگی کی ضمانت سے متعلق ترمیم شدہ ضوابط کا اجرا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے 26 مارچ کو یومیہ پریس کانفرنس میں 10 سے زائد چینی اداروں کے امریکی محکمہ تجارت کی برآمدی پابندگیوں کی فہرست میں شامل ہونے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ نے امریکی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے اور امریکی خارجہ پالیسی کی خلاف ورزی کے بہانے اندھا دھند غیر قانونی یک طرفہ پابندیاں عائد کرنے کے لیے اینٹی لسٹ اور دیگر برآمدی کنٹرول ہتھ کنڈوں کا غلط استعمال کیا ہے، جو ایک مثالی تسلط پسندانہ عمل ہے۔ ایسا اقدام بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کرتا ہے، کاروباری اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کو شدید نقصان پہنچاتا ہے اور عالمی پیداوار اور سپلائی چین کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے غلط تصور کو عام کرنا بند کرے۔ اقتصادی، تجارتی اور تکنیکی امور پر سیاست کرنا، آلے کے طور پر استعمال کرنا اور ہتھیار بنانا، مختلف پابندیوں کی فہرستوں کا غلط استعمال اور چینی کمپنیوں کو غیر مناسب طریقے سے دبانا بند کرے۔ چین اپنے کاروباری اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ امریکہ میں تائیوان کے نمائندے نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مین لینڈ کے دفاعی امور پر تائیوان اور امریکہ مسلسل اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ تائیوان کون سے امریکی ساختہ ہتھیار خریدے، اور یہ کہ تائیوان اپنے فوجی ذخائر اور خوراک کی فراہمی کو بہتر بنا رہا ہے۔ 26 مارچ کو چینی ریاستی کونسل کے تائیوان امور کے دفتر کے ترجمان چین بین ہوا نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ اور تائیوان کے درمیان کسی بھی قسم کے فوجی تعلقات کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تائیوان کو مسلح کرنا بند کرے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی حکومت سختی سے تائیوان کی علیحدگی کے موقف پر قائم ہے اور بیرونی ممالک پر انحصار اور طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوام کی محنت کی کمائی کو برباد کرتے ہوئے امریکہ سے ہتھیار خریدنے کے ساتھ ساتھ تباہی بھی لائی جا رہی ہے۔ ہم ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ چاہے وہ بیرونی طاقتوں سے کتنے ہی ہتھیار خرید لیں، وہ تائیوان کے معاملے کو حل کرنے اور قومی وحدت کے حصول کے لیے ہمارے پختہ عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ نہ ہی وہ تائیوان کی علیحدگی کے منصوبے کو مکمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کی ہماری طاقتور صلاحیت کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں۔ 17 مارچ کو چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے ریاستی کونسل کے فرمان نمبر 802 پر دستخط کیے، جس کے مطابق چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ادائیگی کی ضمانت سے متعلق ترمیم شدہ ضوابط جاری کیے گئے ہیں، جو 1 جون 2025 سے نافذ العمل ہوں گے۔ حالیہ دنوں چین کی وزارت انصاف اور وزارت صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حکام نے ضوابط سے متعلقہ معاملات پر کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ادائیگی کی ضمانت کو مضبوط بنانے کے لیے ضوابط میں واضح کیا گیا ہے کہ کاؤنٹی کی سطح پر یا اس سے اوپر کی حکومتیں اور اس کے متعلقہ محکمے نگرانی اور معائنے کے ذریعے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے بقایا جات کی ادائیگی میں تیزی لائیں گے۔ ضوابط میں ادائیگی کی مدت کو مزید واضح کرنے کے لیے ادائیگیوں کی دفعات پر ایک خصوصی باب قائم کیا گیا ہے۔ بالخصوص یہ طے کیا گیا ہے کہ بڑے کاروباری ادارے سامان، منصوبوں اور سروسز کی فراہمی کی تاریخ سے 60 دن کے اندر ادائیگی کریں گے۔ غیر نقد ادائیگی کے طریقوں اور غیر متنازع رقم کی ادائیگی کی ذمہ داریوں کی وضاحت میں مزید بہتری لائی گئی۔ ضوابط میں قانونی ذمہ داری پر ایک خصوصی باب بھی قائم کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر قومی ملکیت کا کوئی بڑا ادارہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو ادائیگیوں میں ڈیفالٹ کرتا ہے، جس سے منفی نتائج یا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو قومی ملکیت والے اداروں کے ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ 25 مارچ کو چینی وزارت خارجہ کے شعبہ سرحدی اور سمندری امور کے ڈائریکٹر جنرل ہونگ یانگ اور بھارت کی وزارت خارجہ کے مشرقی ایشیا کے شعبے کے جوائنٹ سیکرٹری گوتم بامبے والا نے بیجنگ میں چین بھارت سرحدی امور سے متعلق مشاورت اور کوارڈینیشن میکانزم کے 33ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔
دونوں ممالک کے خارجہ، دفاع، داخلہ اور امیگریشن کے محکموں کے نمائندوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ دونوں فریقوں نے مثبت تعمیری اور پیشہ ورانہ رویہ اپناتے ہوئے دسمبر 2024 میں چین بھارت سرحدی مسائل کے خصوصی نمائندوں کی 23ویں میٹنگ میں حاصل ہونے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا، جس میں سرحدی حد بندی کی بات چیت، سرحدی کنٹرول میکانزم کی تعمیر اور سرحد پار تعاون اور تبادلے جیسے معاملات شامل تھے۔ فریقین نے چین بھارت سرحدی علاقے میں امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا۔ نیلس چین بھارت سرحدی مسائل کے خصوصی نمائندوں کی 24ویں میٹنگ کی تیاریوں کو فعال طور پر آگے بڑھانے پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ مقامی وقت کے مطابق 25 مارچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام کے بارے میں ایک عوامی اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فو چانگ نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین شام کی صورتحال کا باریک بینی سے مشاہدہ کر رہا ہے اور امید کرتا ہے کہ شام اپنی سیاسی منتقلی کو مستحکم انداز میں آگے بڑھائے گا اور جلد از جلد امن و استحکام بحال کرے گا۔ فو چانگ نے نشاندہی کی کہ چین نے شام کی عبوری انتظامیہ کی جانب سے سیاسی منتقلی کو فروغ دینے کے لیے اٹھائے گئے حالیہ اقدامات کا نوٹس لیا ہے اور امید کرتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو سنجیدگی سے پورا کرتے ہوئے سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کے اصولوں کی رہنمائی میں شام کے تمام حلقوں کے ساتھ وسیع پیمانے پر بات چیت اور مشاورت کریں گے تاکہ حقیقی معنوں میں جامعیت کی تکمیل کی جائے۔ چینی مندوب نے کہا کہ غیر ملکی دہشت گرد جنگجو شام کے ساحلی علاقوں میں شہریوں کے ساتھ بدسلوکی اور قتل میں ملوث تھے اور ہمیں شام میں دہشت گرد قوتوں پر ہائی الرٹ رہنا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شام کی خود مختاری، آزادی، وحدت اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری نے گولان کی پہاڑیوں کو شام کا علاقہ تسلیم کیا ہے، اس لیے افواج کے انخلاء سے متعلق 1974 کے معاہدے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چین شام پر اسرائیل کے فضائی حملوں کی مذمت کرتا ہے اور اسرائیل کو جلد از جلد شام کی سرزمین سے دستبردار ہونا چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 25 مارچ کو امریکہ نے ریاض میں روس اور یوکرین کے ساتھ اپنے دو الگ مذاکرات پر بیانات جاری کیے۔ دونوں بیانات کے مطابق امریکہ بحرۂ اسود میں جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانے پر روس اور یوکرین کے ساتھ اتفاق رائے پر پہنچ گیا ہے، جس کے مطابق طاقت کے استعمال کو بند کیا جائے گا اور فوجی مقاصد کے لیے تجارتی جہازوں کے استعمال کو روکا جائے گا۔ روس اور یوکرین نے اتفاق کیا ہے کہ وہ توانائی تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے امریکہ کے ساتھ اقدامات کریں گے۔ امریکہ پائیدار امن کے حصول کے لیے روس اور یوکرین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا اور توانائی اور بحری معاہدوں پر عمل درآمد کی حمایت کے لیے تیسرے فریق کی ثالثی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کے نتائج کے بارے میں بیان میں امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ روس کو زرعی اور کھاد کی برآمدات کے لیے عالمی منڈیوں تک رسائی بحال کرنے، سمندری بیمے کی لاگت کم کرنے اور اس طرح کے لین دین کے لیے بندرگاہ تک رسائی اور ادائیگی کے نظام کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرے گا۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے نتائج سے متعلق بیان میں امریکہ نے کہا کہ امریکہ اور یوکرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ امریکہ جنگی قیدیوں کے تبادلے، سویلین قیدیوں کی رہائی اور جبری طور پر منتقل کیے گئے یوکرین کے بچوں کی واپسی میں مدد جاری رکھے گا۔ 25 تاریخ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کے معاملے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ روس اور یوکرین سمندر میں جنگ بندی پر متفق ہوں گے اور دوسرے ممالک جنگ بندی کے عمل کی نگرانی میں حصہ لیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پابندیوں میں نرمی کے لیے روس کی درخواست پر غور کریں گے، جبکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے 25 تاریخ کو میڈیا کو بتایا کہ یوکرین سرزمین کے مسئلے پر امریکہ اور روس کے ساتھ کسی اتفاق رائے پر نہیں پہنچا ہے اور امریکہ نے مستقبل قریب میں جنگ بندی کی تفصیلات پر مذاکرات کا ایک نیا دور منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 25 مارچ کی شام کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ وہ 28 مارچ کو اپنی اہلیہ اوشا وینس کے ساتھ گرین لینڈ کا دورہ کریں گے تاکہ وہاں تعینات امریکی فوجیوں سے ملاقات کریں اور گرین لینڈ کی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کے قومی سلامتی کے مشیر والٹز اور توانائی کے وزیر رائٹ بھی اس دورے میں شریک ہوں گے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن نے 25 مارچ کو ڈنمارک براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی نائب صدر کی اہلیہ اور متعدد اہلکاروں کا گرین لینڈ کا یہ دورہ ناقابل قبول دباؤ ہے اور ڈنمارک حکومت اس کی سختی سے مزاحمت کرے گی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔